تو ہم نے تو ہار نہیں ماننی انشاءاللہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ سارا جو ملبہ ہے اس فسطائیت کا ان کے اوپر اترتا ہے. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جس سے نہ ہم گھبرائیں گے. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. کور کمیٹی کا اجلاس تھا وہ دیکھیں وہاں بھی ہو گیا. بھی خان صاحب جو ڈائریکشن دیں گے اگر وہ یہ کہیں گے احتجاج کریں جلسہ کریں جو بھی کہیں گے وہ ہم ضرور کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ باقی پارٹیز کے ساتھ ابھی بات چیت بھی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک کولیشن بن رہی ہے پاکستان کے جو آئین کے تحفظ کے لیے ایک موومنٹ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابوذر سلمان نیازی صاحب موجود ہیں. ابوذر بھائی، کل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا اس کو گرایا گیا، اس کے بعد وہاں پہ عامر مغل صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ اب اور آج جو ہے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے باہر روڈ پہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ اگلی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ تو دفتر تک جو ہے حالات پہنچ چکے ہیں توڑنے پہ. دیکھیں اسٹریٹجی یہی ہے جو پچھلے 1.5 سال سے ہماری ہے کہ یہ جو فسطائیت ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی. کیونکہ ہمارا جو کپتان ہے ہمارے کپتان نے ہمیں یہی سکھایا کہ جب آپ ہار مان جاتے ہو تو تب آپ ہارتے ہو. تو ہم نے تو ہار نہیں ماننی انشاءاللہ. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ہم مقابلہ کریں گے قانون میں اور آئین کے دائرے میں رہ کے. اب دیکھ لینا جو کل انہوں نے دفتر گرایا ہے، کسی دنیا کا قانون دیکھ لیں. کبھی کسی کے خلاف اپنے ایڈورس ایکشن لینا ہوتا ہے تو پہلے اس کو نوٹس کرتے ہیں، پھر اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد آپ آرڈر ایکشن لیتے ہیں. یہ نہ نوٹس آیا ہے. یہ ہمارا جو پریویس آنر تھا اس جگہ کا جہاں پہ آفس ہے اس کو یہ نوٹسز بھیجتے رہے ہیں. وہ 4 سال پہلے ٹرانسفر کر چکا ہے پارٹی کے نام پہ پراپرٹی جو ہے، اس کو نوٹسز بھیجتے رہے. نہ ہمیں کوئی نوٹس آیا نہ کچھ ریسیو ہوا. رات کو 11-12 بجے بالکل جس طرح نقب زنی کرتے ہیں چور یا ڈاکو اس طرح نکلے یہ سی ڈی اے کے لوگ اور اسلام آباد پولیس کے. اور یہ محسن نقوی صاحب جو ان کے انچارج ہیں، کیونکہ انٹیریئر منسٹر ہی انچارج ہوتا ہے سی ڈی اے کا. یہ سارا جو ملبہ ہے اس فسطائیت کا ان کے اوپر اترتا ہے. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جس سے نہ ہم گھبرائیں گے. انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. کور کمیٹی کا اجلاس تھا وہ دیکھیں وہاں بھی ہو گیا. اچھا ابوذر بھائی، یہ بتائیے گا کہ پرویز لائی صاحب باہر آ گئے ہیں اور پرویز لائی صاحب باہر آ گئے ہیں، آپ کے آہستہ آہستہ حماد صاحب بھی روح پوشی انہوں نے ختم کر دی. تو خان صاحب نے جو میسیج دیے کہ سب لوگ باہر نکلیں جو روح پوش تھے، تو یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک انہوں نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے کہ تیار رہیں، میں کال دوں گا تو نکلنا ہے. تو یہ دوبارہ ایک بڑا گیدرنگ موب ہونے لگا اکٹھا. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. آپ نے خود ہی دیکھ لیا جس طرح الیکشنز میں ہمیں ووٹ پڑا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 7% ہے. خیر وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، شاید یہ 7% نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن ہے ہمارے ساتھ ہے. تو لیڈرز بھی ہمارے پاس ہیں. خان صاحب نے یہ مڈل کلاس کے لوگوں کو اٹھا کے لیڈر بنایا ہے اور وہ بالکل نظریاتی طور پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل کچھ لوگوں کو سیریس تھریٹ تھیں، ان کو خان صاحب نے کچھ ڈائریکشنز دی ہوئی تھی، وہ اس کے مطابق روح پوش تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ سب باہر آئیں گے انشاءاللہ اور لیڈ کریں گے پارٹی کو. آنے والے دنوں میں کوئی بڑا احتجاج اور یا بڑا پریشر ڈالنے کے لیے کوئی دھرنا ٹائپ یا تحریک شروع ہونے لگی ہے اس طرح؟ لیکن یہ بھی خان صاحب جو ڈائریکشن دیں گے اگر وہ یہ کہیں گے احتجاج کریں جلسہ کریں جو بھی کہیں گے وہ ہم ضرور کریں گے. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ باقی پارٹیز کے ساتھ ابھی بات چیت بھی چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک کولیشن بن رہی ہے پاکستان کے جو آئین کے تحفظ کے لیے ایک موومنٹ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت ملک میں بنیادی طور پہ آپ کو جو آئین ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. نہ کوئی بنیادی حقوق ہیں، نہ کوئی آپ کا ملک میں رول آف لا ہے. بالکل ہمیں اس کا نشان بھی نظر نہیں آتا قانون کا، آئین کا. تو ہم نے اس کو ریسٹور کرانا ہے. ملک کے اندر سویلین سپریمیسی ہم نے واپس لے کے آنی ہے، بنیادی حقوق واپس لے کے آنی ہے. رؤف حسن صاحب پہ جو حملہ ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو خواجہ سراؤ کی کمیونٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون لوگ تھے. تو اس طرح کے واقعات پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل شرم کا مقام ہے کہ آپ ایک ہماری جو کمیونٹی ہے آلریڈی مارجنلائز کمیونٹی ہے. خواجہ سرا جو ہیں ان کو اس معاشرے میں جو ہے لوگ انتہا پسند بھی نہیں ہوتے. بالکل بڑے دیکھیں آرٹسٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑے سافٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہ آلریڈی مارجنلائزڈ ہیں سوسائٹی میں. ان کو لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کا المیہ ہمارا، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، ان کے کچھ رائٹس ہیں. اب آپ اتنے برے دن آ گئے ہیں آپ خواجہ سرا بن کے لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ خواجہ سرا نہیں تھے، وہ ٹرینڈ لوگ تھے. ان کو بھیجا گیا تھا، پراپر ریکی کی گئی تھی کہ رؤف حسن صاحب کا گلا کاٹیں آپ. یہ تو انہوں نے نیچے جیسے ایک دم جھکے تو ان کے گلے کی جگہ ان کے یہاں پہ منہ پہ لگ گیا. تو اس وجہ سے یہ تو ان کو استعمال کیا گیا ہے. میرے خیال سے انہوں نے خواجہ سرا جو ہیں ان کی بھی ڈیفیمیشن کی ہے. وہ عزت دار لوگ ہیں. اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ ان کو بھی ڈیفیم کر رہے ہیں. اس وجہ سے شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے کہ آپ اتنے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیے ہیں آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے.
آپ نہ آئین مانتے ہیں نہ آپ قانون مانتے ہیں. مولانا صاحب آپ کو کب تک لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ تو ہوں، لیکن وہ جو تحریک میں ساتھ آنا ہے اور اسٹریٹ پاور ان کی بھی کافی زیادہ ہے، تو وہ کب ہم دیکھیں گے کہ سڑکوں ایک پہ میں چیز کلیئر کر دوں، مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کوئی الیکشن لڑنے کا پلان نہیں ہے. احتجاج کرنے کا ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہمارے ان سے اختلاف بھی ہیں، ہر چیز ہے. لیکن اس وقت ہمارا جو ان کے ساتھ ملنے کا جو آبجیکٹو ہے وہ سنگل آبجیکٹو ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، دیٹ از ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان اور ریسٹور کانسٹیٹیوشنلزم ان پاکستان. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں اس وقت قبضہ ہوا ہے. اس ملک میں کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. اس ملک میں چوروں کو، ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے الیکشن چوری کر کے. تو ہم نے بیسیکلی ملک کو صحیح سمت ڈالنا ہے. اب صحیح سمت ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص کھڑا ہونے کو اگر تیار ہے کہ اس نے اس ملک میں قانون اور آئین لے کے آنا ہے، واپس اس کو ریسٹور کرنا ہے، تو ہی از مور دین ویلکم. عمران خان صاحب باہر کب تک آ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کوئی ہم کے ساتھ بات نہیں کریں گے. اس کے علاوہ ہم ساری پارٹیز کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو صحیح سمت پہ ڈالیں. خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 کیس رہ گئے ہیں جس میں سزا ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو تو آپ کا سائفر کا کیس ابھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور عدت کیس بھی اس سے اگلے دن لگا ہوا ہے بدھ کو. تو امید ہے کہ اگر یہ کوئی اوچھا ہتھ کنڈا نہ استعمال کریں، ہم بھی پوری طرح تیار ہیں. تو یہ 2 کیسز رہ گئے ہیں، تو میرے خیال سے جیسے ختم ہو گئے خان صاحب باہر آ جائیں.